السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ 1 اپریل ہے اور اپریل کے دن بہت سارے لوگ اپریل پھول کی اس رواج کو، اس روایت کو مناتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ جانیں گے کہ آخر اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوئی۔ محترم ناظرین، دراصل 16ویں صدی کے آخر تک یعنی 1564 تک نیا سال مارچ کے آخر میں شروع ہوتا تھا۔ نئے سال کے آخر پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے۔ پھر فرانس کے بادشاہ نے جب کیلنڈر کی تبدیلی کا حکم دیا، یعنی جس طرح بھی ہمارے یہاں موجودہ وقت میں جنوری سے سال شروع ہوتا ہے، تو یہ فرانس کے بادشاہ نے اس کا حکم دیا، تو نیا سال مارچ کے بجائے جنوری سے شروع ہو۔ تو کیونکہ اس وقت اتنی ترقی نہیں تھی اور ذرائع ابلاغ اور خبریں پہنچانے کے لیے اتنی زیادہ ترقی یافتہ جیسے ٹیلی فون ہے، یہ ریڈیو ہے، یہ ساری چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو بہت سارے لوگ لا علمی کی بنیاد پر وہی مارچ کے مہینے میں ہی، مارچ کی ابتدا میں خوشیاں منایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو تحائف دیا کرتے تھے۔ تو یہ ضابطہ بدستور جاری و ساری رہا۔ پھر چونکہ ان کو اس بارے میں بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا، وہ اسی رواج کے مطابق اپنے دوست احباب اور اقارب کو تحائف دیا کرتے، تحفے دیا کرتے تھے۔ تو جن لوگوں کو علم ہو چکا تھا اور وہ جنوری کے شروع میں خوشیاں منایا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے، جو لوگ لا علمی کی بنیاد پر مارچ ہی کے مہینے میں وہ خوشی منا رہے تھے، ان لوگوں کو طنزیہ طور پر اپریل پھول کا طنز دینے لگے۔ انہیں اپریل پھول کہنے لگے کہ یہ تو بے وقوف ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے اور ان کا مذاق اڑائے۔ تو آہستہ آہستہ یہ روایت بن گئی۔ اب دنیا بھر میں یہ دن باقاعدگی سے منایا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو ایرانی کیلنڈر کے مطابق نیا سال 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے۔ سال کے پہلے دن ایران میں نوروز کا تہوار منایا جاتا ہے، جو ایرانیوں کا سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے۔ اس دن کے اپریل پھول نام رکھنے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، یہ دراصل اپریل لاطینی زبان کا لفظ ہے، اپریلس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب پھولوں کا کھلنا، کومپل کا پھوٹنا۔ یہ قدیم رومی قوم موسم بہار کے آمد پر شراب کے دیوتا کی پرستش کرتی اور اسے خوش کرنے کے لیے لوگ شراب پی کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے، جھوٹ کا سہارا لیتے۔ یہ جھوٹ رفتہ رفتہ اپریل پھول کا ایک اہم حصہ بلکہ غالب حصہ بن گیا۔ انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں 1 اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن ہر طرح کے نازیبا حرکات کی جھوٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو جھوٹ کا سہارا لے کر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ رسم و رواج ہمارے مشرقی ممالک میں، اسلامی ممالک میں بھی اس کا رواج ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ شرعی اعتبار سے، اسلام کی روح سے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی گنجائش بنتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے جھوٹ کو ہر صورت میں ناپسند کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، چاہے وہ مذاق کی صورت میں ہو یا چاہے وہ سنجیدگی کی صورت میں ہو۔ جس طرح بھی ہو، جھوٹ بولنا انسان کے لیے بہت ہی زیادہ نازیبا اور بری حرکات شمار ہوتی ہے۔ اسلام ہی نہیں، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، سب میں جھوٹ کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسوہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ہمارا اپنا دین ہے، ہمارے پاس اپنے مذہبی تہوار ہیں، عید ہے، رمضان ہے، بقرہ عید ہے، ان تمام چیزوں کی خوشیاں ہمیں میسر ہوتی ہیں۔ مغربی تہذیب چونکہ اپنے اندر سے کھوکھلے ہیں، تو اس طرح کے اوٹ پٹانگ دنوں کو وہ ڈھونڈ کر منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک مسلم ہمارے لیے یہ بالکل زیب نہیں کہ ہم مغرب کی نقالی کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، تو قیامت کے دن انہی میں سے شمار ہوگا۔ تو کتنی بڑی
بڑی وعید کی بات ہے۔ لہٰذا ہم بحیثیت مسلمان قوم اس چیز سے بالکل اعتراض کریں۔ ہمارا مذہب کسی صورت میں اس دن کو، اس جھوٹ فریب اور دوسروں کو تکلیف کا باعث بننے والے دن کو بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس دن بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اس پریشانی پر خوش ہوتے ہیں۔ اس کو تو ہمارے شریعت میں بچوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، تو چہ جائے کہ بڑے حضرات اس طرح کریں، بڑے لوگ، سنجیدہ لوگ اس طرح کی حرکات کریں، تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، تو بہت ہی زیادہ قبیح اور برا عمل ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔